نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی ثلاثة انا خصمهم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن میں 3 لوگوں کے خلاف مدعی بنوں گا، ان سے جھگڑا کروں گا۔ رجل اعطى بی ثم غدر، پہلا وہ بندہ جو میرے نام پر دھوکہ کرے، قسم کھائی اور پھر اسے توڑ دیا۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَآكَلَ ثَمَنَهُ، دوسرا وہ بندہ جس نے کسی غلام کو، کسی آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت خود کھا لی۔ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ، اور تیسرا وہ بندہ کہ جس نے کسی مزدور کو کام پر رکھا، اس سے کام پورا لیا۔ وَلَمْ يُوَفِّهْ أَجْرَهُ، پھر اس کی مزدوری پوری ادا نہ کی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث کا نمبر 2227 اور 2270 ہے۔ اس میں 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ان کے خلاف خود ہی مقدمہ دائر کرے گا۔ ان لوگوں کے خلاف اللہ قیامت کے دن خود جھگڑے گا، خود مدعی بنے گا۔ پہلا وہ بندہ جو اللہ کے نام کا استعمال غلط کرتا ہے، یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دینا اور پھر اسے توڑ دینا، اللہ کے نام کی قسم کھانا، اسے توڑ دینا، اللہ کے نام پر کوئی وعدہ کرنا اور نبھانا اور اسے نہ نبھانا، اسے پورا نہ کرنا، یہ کئی طرح سے اللہ کے نام کے ساتھ دھوکہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ہوتا بھی ہے، ہم دنیا کے مال کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ نہ تو جھوٹی قسم کھانا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے، نہ وعدہ خلافی کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے۔ ہم ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس سے ہمیں دنیاوی فائدہ حاصل ہو، اس کے لیے ہم اللہ کا پاک نام استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ تو ایسا بندہ کل قیامت والے دن کٹہرے میں ہوگا، اللہ خود اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، خود مدعی بنیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے خلاف خود مقدمہ دائر کریں گے، پھر کون ہے جو اس کی سفارش کر سکے؟ یہ ایک ایسا گناہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا خمیازہ قیامت والے دن بھگتنا بہت ہی مشکل ہے۔ آج کل ہم دکان پہ لکھتے ہیں، مکہ کا نام لکھ دیا، مدینہ کا نام لکھ دیا، اللہ توکل کا نام لکھ دیا، اور ہم اللہ کا نام لکھ کر ان مقدس ناموں کو استعمال کر کے
لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں، ہم اپنی دکان پر دھوکہ فریب کرتے ہیں، اپنے مال میں ملاوٹ کے ذریعے دکانداری میں اپنی چرب زبانی کے ساتھ، تیز زبانی کے ساتھ ہم گاہک کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کا نام استعمال ہوا ہے۔ بعض لوگ دکان کے نیچے اپنا نام لکھنے سے پہلے حاجی بھی لکھ لیتے ہیں، اور آج کل اللہ معاف فرمائے بعض حاجی بھی ایسے ہیں کہ شاید انہی کی وجہ سے یہ لفظ بدنام ہو گیا کہ لوگ آج کل یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ تو بڑا حاجی ہے، یعنی یہ لفظ ہم نے خود بدنام کر دیا ہے۔ حالانکہ حج کرنے والا وہ شخص جسے اللہ تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور شاید آج ہم حج اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم دکان پہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ سکیں۔ تو ہمیں اس بات کا خوف کھانا چاہیے کہ کہیں بھی ہم اللہ کے نام کا غلط استعمال نہ کریں۔ اور دوسری یہ بات کہ کسی آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچ دینا، اس کے ساتھ دھوکہ کرنا، چونکہ آج کل غلام نہیں ہیں، اس لیے یہ جو حدیث مبارکہ کا حصہ ہے یہ کم از کم ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کسی بندے پر ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی قید نہ لگائیں جس سے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ اور تیسری یہ بات کہ اگر بندہ کسی مزدور کو رکھتا ہے تو اس کی مزدوری پوری ادا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اگر اس کی مزدوری پوری نہیں دیتا، کام پورا لیتا ہے، تو کل قیامت والے دن یہ بھی اللہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر قسم کے گناہ سے اور خاص کر ان تینوں گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔